السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم ٹی وی اور میں آپ کا میزبان حماد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں فیصل آباد جوہر کالونی بی بلاک رابعہ کلینک پر موجود ہیں، جہاں پہ گزشتہ روز محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کلینک کو سیل کیا گیا تھا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ آنر اینڈ فاؤنڈر رابعہ کلینک محمد سجاد صاحب موجود ہیں۔ آئیں مزید گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں بنیادی وجوہات۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، حماد بھائی کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ یہ کس دن جو ہے وہ واقعہ پیش آیا؟ یہ ایسا ہوا کہ ہمارا کلینک پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے اور یہاں پر 2 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر مارننگ پہ مجاہد بیٹھتے ہیں۔ اچھا، محکمہ ہیلتھ کی پالیسی ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بیٹھنا؟ جی کلینک پہ جو ایم بی بی ایس ہی بیٹھنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، تو ایم بی بی ایس موجود تھے؟ جی صبح بیٹھتے تھے ڈاکٹر مجاہد، تو ایوننگ پہ بیٹھتے تھے ڈاکٹر عاطف سعید۔ اچھا، یہ دونوں بیٹھتے تھے تو اور جب سابقہ ڈی ڈی او ڈاکٹر نوید انور شیخ، انہوں نے دیکھا کہ ان کا سیٹ اپ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بھی ادھر بیٹھنا ہے، میرے لیے جگہ بنائیں آپ۔ تو ہم نے کہا ہمارے لیے آلریڈی پہلے ڈاکٹر موجود ہے، آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا کلینک بند کرا دوں گا اگر آپ میرے لیے نئی جگہ بنائیں گے۔ تو ہم نے پھر ان کے لیے جو 8 سے 10 کا ٹائم تھا نا، تو وہ ان کے لیے ان کا ٹائم رکھ لیا اور وہ کہتے تھے میں نے 2 مہینے کے لیے بیٹھنا ہے، تو ادھر پھر میں نے میرا کلینک بن رہا ہے مدینہ ٹاؤن میں، تو میں وہاں جا کے شفٹ ہو جاؤں گا۔ تو ہم نے جو ان کو ایک روم دے دیا، اے سی لگا ہوا تھا، کولر لگا ہوا تھا اور چائے 3 ٹائم ان کی خدمت، کھانا شانا ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ اور وہ اس درانیے کو 2 ماہ سے وہ 1.5 سال کا درانیہ لے گئے وہ نا۔ اچھا، پھر 1.5 سال یا درانے میں وہ آپ کو ڈراتے دھمکاتے رہے، ہراسمنٹ کی کیا وجہ تھی کہ وہ 2 منتھ سے 1.5 منتھ کا سفر جاری رہا؟ وہ کہتے تھے کہ میں آپ کا کلینک پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹر کروا دوں گا۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اور اسی مد میں انہوں نے ہم سے 1 لاکھ بھی لیا۔ یہ 10/22 کو انہوں نے 1 لاکھ روپے لیا تھا۔ تو پھر ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے رجسٹریشن ہوتی ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کو 1 لاکھ روپے دے دیا۔ اچھا، پھر ہم نے وہ ان سے کہا کہ آپ نا رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس منگوائیں، تو وہ کہتے میں جاؤں گا منگواؤں گا۔ پھر میرے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ ہم ادھر گئے، پتہ کیا وہ کوئی ایسے رجسٹریشن والا سین نہیں تھا۔ پھر ہم نے اب ڈاکٹروں کی رجسٹریشن کروائی جو ادھر بیٹھتے تھے۔ ڈاکٹر نوید نے بھی، ہم نے ان کو فون کیا کہ لو جی آپ بھیجیں ہمارے اپنے ڈاکومنٹس، تو وہ انکاری ہو گئے، میں نے کروائی ہوئی ہے یہ وہ نا۔ تو ایسا پھر وہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ ہمارے ڈاکٹروں کہنے لگے شام والے کو آپ ان کو ہٹا دیں، تو میں خود نہ ادھر بیٹھا کروں گا 6 سے 10 بجے تک، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہمارے ڈاکٹر ہے، ہمارا سینٹر ہے، ہم کیسے کلینک چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، 15-20 منٹ دن گزرے تو سی او ہیلتھ چارے ٹاؤن کے ڈرگ انسپیکٹر اور ڈی ڈی او سب کو لے کے آ گئے ادھر۔ اچھا، وہ آئے، ساتھ موجود تھا؟ ہاں ساتھ موجود، ادھر آئے، انہوں نے دیکھا ادھر کوئی نجائز ایسی ویسی چیز نہیں تھی، وہ چلے گئے۔ ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، بلکہ چلا گیا تو اس کو بلایا، تو وہ 1 ماہ گزرا تو پھر ڈاکٹر جعفر ہیڈ کوارٹر ان کو ساتھ لے کے آ گئے۔ تو میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں، تو میں نا باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، پھر وہ نا لے کے آ گیا تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ پکڑیں، یہ چور ہے، یہ دوائیاں دے رہا ہے، یہ ٹیکے لگا رہا ہے، یہ نشہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر موجود تھا۔ یہ کس طریقے کی آپ بات بتا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 15 سات کی بات ہے، 15/7/23 کو۔ تو جو ہے نا ادھر ہمارے جو جولائی میں نا ایسا کیا اس نے، جو 15 تاریخ تھی اور 7واں مہینہ 2023، ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا اس وقت، ڈاکٹر امان اللہ بیٹھتے تھے ہمارے پاس نا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے جعفر صاحب نے کلینک سیل کر دیا۔ ایلیگیشن کیا لگائی، ایک ایلوپیتھک کلینک میں ایلو دوائیاں ہوں گی اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، ایلو پڑی ہوئی تھی، 1-2 اٹھائی، لو جی آپ کے پاس باسکٹ نہیں ہے، سلنڈر نہیں ہے، ایسے چلان کر دیا۔ اور نوید انور خود ان کے جعفر صاحب کے ساتھ آیا۔ ٹھیک ہے جی، جعفر صاحب ساتھ آیا اور دھمکا آگے ہمیں، لو جی آپ اگر آپ فارمے پہ سائن نہیں کریں گے ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ مجبوراً فارمے پہ میں نے
سائن کر دی اور کلینک انہوں نے سیل کر دیا. اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ وغیرہ ڈاکٹر نوید انور کی؟ ہاں پھر اس کے بعد اگلا دن 2 دن بعد ایک نامعلوم بندہ آیا اور میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کولر کے پاس ہی. تو آگے کہ میرے کان میں کہنے لگا میں شاید اس نے پیشنٹ چیک کرانا کہ ڈاکٹر کی آپ سفارش کر دیں کہ ان کو کہیں کہ ذرا غور کریں. تو میرے کان میں کہنے لگا اگر ڈاکٹر نوید والا آپ معاملہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ 5 لاکھ پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے ہیں. اگر آپ 5 لاکھ دیکھ دیں گے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. اس کے علاوہ کوئی انکوائری وغیرہ اپلیکیشن دی؟ ہاں جی پھر میں نے نا جب ہم گئے ہیں تو ہم نے ہیلتھ کیئر میں جو نا اپلیکیشن دی ہے تو یہ دی ہے ہم نے 25 مئی کو. پہلے ہم نے دے دی تھی کہ جب بندہ نا ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا اس نے, تو یہ اس کی کاپی ہے. اچھا پھر ہم ناظرین یہ جو ہے وہ سی او ہیلتھ کو جو ہے وہ اپلیکیشن فارورڈ کی گئی ہیلتھ کیئر کمیشن کو. اچھا اس کے بعد ہم نے ایم ایس لائٹ کو اپلیکیشن دی. تو ان کی جانب سے کیا آپ کو رد عمل جو ہے ایم ایس صاحب نے وہ انکوائری ایک ڈاکٹر سلیم خرل ہیں ان کو لگوائی تھی, ڈی ایم ایس ہیں وہ لائٹ میں, انہوں نے ہمیں بلایا تھا. تو وہ باقاعدہ اپنے جو کلیگ ہیں اس کی حمایت کر رہے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر نوید کی حمایت کی, ہماری کوئی نہیں سنی. ٹھیک ہے, بلکہ وہ الٹا مجھے کہنا شروع کر دیا آپ نے کیا کیا ہوا اپنے ڈاکومنٹ. میں تمہیں کیوں دکھاؤں بھی ڈاکومنٹ اپنے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جناب ایم ایس صاحب کو جو ہے وہ اپلیکیشن فارورڈ کی گئی لیکن اس کے اوپر عمل تو ہوا, لیکن بی سی صاحب یہ آپ کے لیے سوالیہ نشان. اچھا اس کے بعد ایک اور پروف ہے 13/6/2022 کا ہے. یہ ایک میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں صاحب, ادھر سے دوائیاں اٹھائی. اس کا بندے کا کام یہ تھا کہ یہ سٹوروں پہ جاتے تھے, کلینک پہ جاتے تھے, دوائیاں اٹھاتے تھے, گھر میں شفٹ کر دیتے تھے اور وہاں ان کو دیتے ہی نہیں تھے. اور یہ جب ان کی ایک انکوائری ڈی سی او صاحب سے ہوئی ہے اور اس میں یہ بندہ گلٹی ثابت ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کی کاپی ہے کہ یہ بندہ میڈیسن لیتا تھا سیل کر دیتا تھا نوید انور. جی یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ڈاکٹر نوید انور پہلے بھی جو ہے وہ ڈی سی فیصل آباد کی جانب سے گلٹی کیا گیا ہے. سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے, اسکرین پر آپ چلتا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کیا جو ہے وہ کارروائی عمل میں آئی ڈاکٹر نوید کی جانب سے, کیا اقدامات؟ اچھا پھر اس کے بعد اس نے نا جی ہمیں مسلسل دھمکا رہا ہے, کبھی فون پہ دھمکیاں دے رہا ہے, کبھی کہتا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دو. ہمیں کیا کیسے چھوڑ دیں, کیسے ہم ڈاکٹر کو ہٹا دیں, ان کی روزی دیکھنے میں کوئی لیگل نوٹس بھی بھیجا ہے آپ کو؟ ہاں اس میں ہمیں اس نے بھیجا نوٹس 20 لاکھ کا. لو جی یہ میرے کام کا خبریں لگوا رہے ہیں, یہ ہمیں تھریڈ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. تو یہ ہم تو ہر جگہ گئے ہیں, سیکٹری ہیلتھ کے پاس بھی گئے, انہوں نے ہماری کوئی نہیں سنی. ڈی سی او صاحب کو ہم نے اپلیکیشن دی, انہوں نے کوئی نہیں سنی. اور سی او ہیلتھ جو ہے نا ان سے اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے یہ التماس ہے کہ اس بندے کا اس کو نوکری سے فارغ کیا جائے. اور جس کو اس نے میڈیسن دی وہ ان کا ایسا جو نا مسئلہ ہوا کہ ان کو ہاسپٹل جانا پڑا. تو ہائی پوٹینسی میڈیسن لے کے ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اس کے ایویڈنس میرے پاس 3-4 پیشنٹ کے جو میرے پاس موجود ہیں, تو جو میڈیسن کھا کے اور زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی ان کی. اس طرح کا جی. تو ناظرین آپ نے جانا کہ کیسے ایک محکمہ ہیلتھ کا سابقہ ڈی ڈی ایچ او اور الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد کا موجودہ میڈیکل جو ہے وہ آفیسر ہے, وہاں پہ تعینات ہے, وہ کیسے جو ہے وہ اپنی بدماشی کے بلبوتے پر جو ہے وہ لوگوں کو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, پیسے وصول کرتا ہے. اگر کوئی بندہ لاچار ہونے کے باوجود پیسے نہیں دے سکتا تو کیسے اس کے اوپر برجمان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا, کلینک کا وزٹ بھی کیا, آپ نے جو ہے وہ سجاد صاحب کی زبانی بھی سنا کہ کیسے جو ہے وہ تھریڈ کرتے ہوئے جو اس نے وہ اپنی کارروائی کو آگے پہنچایا. تو ان کی التماس ہے آر پی او فیصل آباد, سی پی او فیصل آباد, ڈی سی فیصل آباد اور آئی جی پنجاب کہ اس کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے. ابھی کے لیے حماد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.